الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم۔ سورۃ البقرہ کے بعد سورت ہے سورۃ آل عمران۔ اس سورت کے چوتھے رکوع میں اللہ سبحانہ و تعالی نے آل عمران کا ذکر کیا ہے۔ اس مناسبت سے اس سورت کا نام ہے سورۃ آل عمران۔ اس سورت میں بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے انہی موضوعات کے تسلسل کو قائم رکھا جو سورۃ البقرہ میں ذکر ہوئے۔ اگر دیکھا جائے تو یہ سورت 4 بیانات پر مشتمل ہے۔ پہلا بیان آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 32 تک ہے، جس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے غزوہ بدر کے کچھ حالات کو ذکر کیا، اپنی توحید کے دلائل ارشاد فرمائے، اسلام کی حقانیت کو ذکر کیا، اور اسی طرح سے مسلمانوں کے سامنے عقیدہ آخرت کو ارشاد فرمایا۔ اس کے بعد آیت نمبر 33 سے آیت نمبر 60 تک دوسرا بیان اور موضوع ہے۔ اس میں اللہ تعالی نے آل ابراہیم اور آل عمران کا ذکر کیا، سیدہ مریم سلام اللہ علیہا کی ولادت اور ان کے پاس اللہ کی طرف سے بے موسم پھل کے انتظامات، سیدنا زکریا علیہ السلام کا ان کی کفالت کرنا۔ پھر ایک موقع پر جب سیدنا زکریا چونکہ اپنے پاس اولاد نہیں تھی، جب اپنی زیر کفالت سیدہ مریم کے پاس آئے تو دیکھا بے موسم پھل ہے، تو اسی موقع پر اللہ سے التجا اور دعا کی کہ یا اللہ اس بڑھاپے میں مجھے بھی نیک اولاد عطا کر دے، تو اللہ تعالی نے یحییٰ علیہ السلام جیسا بیٹا عطا کر دیا۔ پھر اس کے بعد سیدہ مریم کے ہاں معجزہ یہ ہوا کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہو گئی بغیر شوہر کی قربت کے۔ تو وہ سارا واقعہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا۔ پھر جن معجزات سے اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو سرفراز فرمایا، ان سب کا ذکر ان آیات مبارکہ کے اندر ہوا۔ پھر چونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے نصارہ اور عیسائی کہلائے، نجران کے اندر یہ عیسائی آباد تھے، ان کا عقیدہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ ہیں، فوت نہیں ہوئے۔ مسلمانوں کا عقیدہ یہ تھا اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کو آسمان پر اٹھا لیا۔ یہودیوں کا عقیدہ یہ تھا کہ نہیں، ہم نے تو ان کو سولی چڑھا دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیات اتری، نجران سے ایک وفد آیا عیسائیوں کا، ان کے نظریات مسلمانوں کے نظریات سے بالکل برعکس تھے۔ تو اب ان کو دعوت دی گئی کہ چلو ٹھیک ہے، اگر تم اپنے نظریات پر قائم ہونا تو آؤ پھر ہم مباہلہ کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پھر اس موقع پر آیت مباہلہ نازل فرمائی کہ میرے پیغمبر ان کو دعوت دیں، آؤ کھلے میدان میں، ہم اپنے بچوں کو، تم اپنے بچوں کو لے کر جمع ہو جاتے ہیں، ہم اپنی عورتوں کو لے آتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لے آؤ، سارے کھلے میدان میں جمع ہو کر جو جھوٹا ہے اس پر اللہ کی لعنت کی دعا کرتے ہیں۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ، سیدنا علی، سیدنا حسن، سیدنا حسین، اس گھرانے کے افراد رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جمع کیا اور اللہ سے دعا کی
اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یا اللہ یہ بھی میرے اہل بیت میں سے ہیں۔ اب نجران کے ان عیسائیوں کو، اس وفد کو آپ نے دعوت مباہلہ دی، لیکن انہوں نے مباہلہ کے لیے آمادگی ظاہر نہ کی، بلکہ انہوں نے کہا جی نہیں، ہم جزیہ دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کا انتخاب کیا کہ ابو عبیدہ آپ نے ان سے جزیہ وصول کیا کرنا ہے۔ اور سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اگر یہ نجران کے عیسائی آمادہ ہو جاتے مباہلہ کے لیے تو پھر یہ زندہ سلامت واپس نہ پلٹتے، کیونکہ کامیاب تو اللہ کے نبی نہیں ہونا تھا، سچائی تو ادھر ہی تھی۔ تو یہ آیت نمبر 60 تک ان موضوعات کو ارشاد فرمایا گیا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 61 سے تقریباً آیت نمبر 61، 62، 63 یہاں سے اگلا بیان شروع ہوتا ہے، جو کہ چلتا ہے آیت نمبر 120 تک۔ کیونکہ جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ آئے نا، تو مدینہ چند سو گھروں پر مشتمل چھوٹی سی آبادی تھی، معاشی طور پر بڑا بوجھ پڑ گیا۔ پہلے ہی مدینے کی کوئی معیشت اتنی مضبوط نہ تھی، اب مہاجرین بھی مل گئے بڑی تعداد میں، اب تو اور زیادہ حالات کشیدہ ہو گئے۔ پھر تھوڑے عرصے کے بعد ہی بدر کا معرکہ ہو گیا۔ اب بدر کے معرکے کے بعد پورے عرب کی ایک دم آنکھیں کھل گئی کہ یہ کون سی نئی قوت جو ہے وہ یثرب کے اندر سر اٹھانے لگ گئی ہے۔ پھر اندر صورتحال کیا تھی؟ یہودی جو تھے شروع سے ہی شر پسند، اب یہودیوں نے بڑی خوفناک سازشیں شروع کر دی بدر کے بعد۔ خاص طور پر بنو نذیر ایک قبیلہ تھا یہودیوں کا، اس کا سردار تھا کعب بن اشرف، اس نے تو کمینے پن کی ہی انتہا کر دی، اللہ کے نبی پر اس نے اشعار بولنا شروع کر دیے، آپ کی ازواج مطہرات کے متعلق بے حیائی پر مشتمل باتیں کرنا شروع کر دی، اور عرب کے لوگوں کو بھڑکانا شروع کر دیا کہ دیکھو مکے کے لوگ مار کھا گئے، ایسا نہ ہو کہ اگلی باری ہماری ہو۔ پھر بدر کے تھوڑے عرصے کے بعد مدینہ سے بنو قینوقا جو قبیلہ تھا یہودیوں کا، ان کی شرپسندیوں کے اور بدعہدیوں کے نتیجے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو مدینہ سے نکال باہر کیا۔ اب تو اور زیادہ یہودی حسد کی آگ میں اور عداوت کی آگ میں جلنا شروع ہو گئے۔ نتیجہ یہ نکلا ان کے بھڑکانے پر غزوہ احد جیسا مار کر رونما ہوا، کہ جس کا ذکر اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، اور پورے کا پورا اس کے اوپر ایک تبصرہ ہے۔ مسلمانوں کو بتایا گیا دیکھو غزوہ بدر میں کس طرح اللہ کی طرف سے تمہارے اوپر مدد اتری تھی، تمہیں چاہیے تھا کہ اب تم مزید آگے بڑھتے، لیکن یہ کیا ہوا، تمہارے اندر آستین کے جو سانپ ہیں، یہودی تو الگ ہے نا، یہ منافق تمہاری صفوں کے اندر موجود ہیں۔ اب دیکھیے نا، جب اللہ کے نبی علیہ السلام غزوہ احد کے لیے نکلے تو 700 منافق تو راستے سے واپس آ گئے نا، تھوڑے سے مسلمان بیچارے رہ گئے۔ اب یہ لوگ تھوڑے سے رہے نا مسلمان، ان کے اندر بھی ایک ٹولی تھی منافقوں کی، کہ جنہوں نے عین احد کے مقام پر مسلمانوں کی پیٹھ میں چھرا گھونپا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر تبصرے فرمائے ہیں کہ دیکھو منافق کیسی حرکتیں کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد منافقوں کی تو خباثتیں تھی ہی تھی، مسلمانوں سے بھی کوتاہی ہوئی۔ غزوہ احد کے عین موقع پر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درے پر 70 مسلمانوں کو مقرر کیا تھا اور فرمایا تھا کچھ بھی ہو جائے تم نے یہ درہ نہیں چھوڑنا، اللہ نے پہلے ہی اللہ میں مسلمانوں کو فتح عطا کر دی۔ اب وہاں پر جو مسلمان مقرر تھے انہوں نے کہا بس مقصد پورا ہو گیا، وہ بھی آ کے مال غنیمت جمع کرنا شروع ہو گئے۔ اب نتیجہ کیا نکلا، پیچھے سے خالد بن ولید آئے جو ابھی مسلمان نہیں تھے، دشمن تھے، انہوں نے پچھلی جانب سے آ کر وار کیا، اور نتیجہ یہ نکلا کہ 70 مسلمان شہید ہو گئے اور 70 جو ہے نا وہ زخمی ہو گئے۔ یہ بہت بڑی مصیبت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر آیات اتاری،
پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. قد اصبتم مثلیھا قلتم ان ھذا قل هو من عند انفسکم. اللہ نے فرمایا اس سے پہلے تم نے دشمن پر وار کیا تھا بدر میں، 70 ان کے مردار ہوئے تھے، 70 کو تم نے گرفتار کر لیا تھا. اب اگر تمہارے اوپر مصیبت آ گئی ہے نا، پریشان نہ ہو. ان کے جو 70 مرے تھے نا وہ جہنم میں گئے، اور تمہارے جو 70 شہید ہوئے نا وہ جنت میں گئے. اس لیے پریشان نہیں ہونا. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر حالات بدل دیے اور اس موقع پر یہ بات ارشاد فرمائی، یہ جو تم سے نافرمانی ہوئی ہے نا، اس کے نتیجے میں اتنا بڑا نقصان ہوا ہے. اب یہاں پر سبق ہے پوری امت کے لیے کہ اگر ایک نافرمانی ہو امت سے نبی کے ہوتے ہوئے تو اللہ کی طرف سے کتنی بڑی آزمائش آ جاتی ہے، اور اگر ساری امت نافرمانیوں میں ہو تو پھر تو بڑی بڑی آزمائشیں آتی ہیں نا. آج کے دور میں بھی ہمیں سوچنا چاہیے کہ آج مسلمان کتنی بڑی بڑی نافرمانیوں میں پڑے ہوئے ہیں، پھر آزمائشیں تو آنی ہی آنی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اب دیکھیے نا، غزوہ جب ہوا، غزوہ احد، 70 صحابہ کرام کی شہادتیں. اب کون ہو گئی پیچھے؟ ان کی بیویاں بیوہ، بچے یتیم. یہ بھی بہت بڑا مسئلہ بن گیا، معیشت پر ایک اور بہت بڑا بوجھ. اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے پھر تلقین فرمائی مسلمانوں کو کہ مسلمانوں، ان سب حالات کے باوجود بھی تم نے سود کی طرف نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھنا. اللہ نے پھر کیا کرے؟ فرمائے صدقے کرو، خیرات کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری معیشت کو مضبوط کر دے گا. کبھی نہ سمجھنا کہ اس کی وجہ سے ہم کمزور ہو جائیں گے، غریب ہو جائیں گے. بخیلی نہ کرنا، تم بخیلی نہ کرنا. اللہ وعدہ کرتا ہے کہ اللہ تمہاری معیشت کو مضبوط کر دے گا. ادھر یہ ہو رہا ہے، ادھر یہودی کہتے ہیں دیکھو مسلمان تو فقیر ہے ہی ہے، معاذ اللہ، ان اللہ فقیر، ان کا اللہ بھی فقیر ہو گیا. اتنی گستاخی پر مشتمل ان ظالموں نے بات کی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر آیت اتاری، لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر. اللہ نے ان کی بات سن لی ہے جنہوں نے کہا کہ اللہ بھی فقیر ہو گیا ہے. اللہ کو علم ہے، اللہ کو پتہ ہے. اپنا کردار تو یہ دیکھیں، اپنی حالت یہ ہے کہ نبیوں کو یہ قتل کرتے رہے، سودی کاروبار کرتے رہے، اللہ کے نیک بندوں کو یہ قتل کرتے رہے، اللہ کے نبیوں سے طرح طرح کے تقاضے کرتے رہے. دنیا کے اندر سزائیں، عذاب ان کا مقدر بنی، آخرت میں بھی یہ عذاب سے بچ نہیں سکتے. تو یہ جو آخری رکوع ہے نا، ان کے اندر جہاں اللہ تعالیٰ نے غزوہ احد پر تبصرہ کیا ہے، مسلمانوں کو ان کی غلطیوں سے آگاہ کر کے اس طرح سے غزوہ احد پر تبصرہ کیا ہے جیسے ایک کمانڈر اپنی فوج کے لوگوں کو تبصرہ کر کے بتاتا ہے کہ دیکھو فلاں موقع پر ہم سے یہ کوتاہی ہوئی، فلاں موقع پر یہ کوتاہی ہوئی، آئندہ ہم نے اپنی کوتاہیوں کو کور کرنا ہے. یہ اللہ کی طرف سے تبصرہ تھا. اور اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا عفا اللہ عنکم، اللہ نے تمہیں سب کچھ ہی معاف کر دیا ہے. تم سے غلطی ہوئی ہے نا، اللہ نے معاف کر دی ہے. لیکن آج تک بعض بدبخت لوگ اشاروں کنایوں میں یا ظاہری طور پر اس قسم کے واقعات کو بنیاد بنا کر صحابہ کرام کے ایمان پر کیچڑ اچھالتے ہیں، اپنی گندی زبانوں کو دراز کرتے ہیں. ابھی بھی ایک ریسنٹلی واقعہ پیش آیا ہے اور اس کا اہل علم نے، مسلمانوں نے نوٹس لیا ہے. یہ بدبخت لوگوں کو میڈیا کا سہارا حاصل ہے، ٹی وی پر بیٹھ کر پتہ ان بیچاروں کو ہوتا کچھ نہیں، باتیں وہ کرتے ہیں. اندازہ کیجئے ایک بندے کی فیلڈ ہی نہیں ہے جب، تو پھر اس کو کیا حق پہنچتا ہے کہ اس قسم کی باتیں کریں؟ جب اللہ نے کہہ دیا ہے کہ اللہ نے تمہیں سب کچھ معاف کر دیا ہے، پھر ایسے لوگوں کو اس قسم کا تبصرہ کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ ٹھیک ہے، اس لیے صحابہ کرام کے بارے میں ہمیشہ اپنا دل بھی صاف رکھنا ہے، اپنا دماغ بھی صاف رکھنا ہے، اپنی زبان پر بھی کبھی کوئی ایسا کلمہ نہیں لانا جس سے ان کی تنقیص ہوتی ہو. اور آخری جو رکوع ہے سورۃ آل عمران کا، یہ وہ رکوع ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح تہجد کے لیے اٹھتے نا تو آپ یہ پورا رکوع تلاوت فرمایا کرتے تھے. اس کے اندر اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی گئی ہیں،
مسلمانوں کے کچھ حالات کا ذکر کیا گیا ہے اور مسلمانوں کو وعدہ دیا گیا ہے اگر تم بالکل صحیح لائن پر چلتے رہو نا تو اللہ کا وعدہ ہے اللہ تمہیں اپنی جنتوں کا داخلہ نصیب کرے گا۔ تو یہ 20 رکوع پر اور 200 آیات پر مشتمل یہ سورۃ آل عمران ہے، جس کے اندر یہ مین 4 بڑے موضوعات ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی توحید کا بیان اور اسی طرح سے وہ جو وفد نجران آیا تھا ان کے متعلق گفتگو اور تقریر، اور مسلمانوں کی اصلاح کا پورا پیغام، اور مسلمانوں کے جو اندر چھپے ہوئے دشمن منافقوں کی صورت میں اور جو ظاہری طور پر دشمن تھے بالخصوص یہود، ان کی ساری کارستانیاں واضح کر کے اللہ نے مسلمانوں کو ایک پورے کا پورا پیکج دیا ہے کہ تم نے آپس میں تعلق کیسا رکھنا ہے اور دشمنوں کے ساتھ تعلق کیسا رکھنا ہے۔ اس تناظر کے اندر یہ ساری صورت ہے۔ آج کے حالات میں بھی اس صورت کا مطالعہ بہت مفید ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے جو ذمہ داران ہیں خاص طور پر حکمران، اللہ تعالیٰ ان کو قرآن سے کما حق کو ہو رہنمائی لے کر اپنے اپنے ملکوں کے اندر اسلامی نظام قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔